اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 6 کی آخری آیت۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ صدق اللہ العظیم۔ لَتَجِدَنَّ ضرور، تَجِدَنَّ تو پائے گا، آپ پائیں گے، اشد الناس سب لوگوں میں شدید سخت، عداوتاً دشمنی میں، عداوت میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے عداوت دشمنی میں، سارے لوگوں میں سب سے سخت تم پاؤ گے الیہود یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک کے لوگوں کو، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دشمن ہر حال میں دشمن ہی ہوتا ہے، لیکن اسلام کی دشمنی میں، ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودی اور مشرک، ان کو آپ پائیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور تم پاؤ گے، اقربہم ان کے زیادہ قریب، مودتاً دوستی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے دوستی میں، لوگوں میں زیادہ قریب آپ پائیں گے، الذین ان لوگوں کو، قالوا جو یہ کہتے ہیں، انا نصاریٰ بے شک ہم نصارہ ہیں، ذالک یہ اس لیے، بے انا کہ بے شک منہم ان میں یعنی نصارہ میں، قسیسین علماء ہیں، ورہبانا اور راہب ہیں، وانہم اور اس لیے بھی کہ ان میں لا یستکبرون کہ وہ تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ جن کی مخالفت عروج پر تھی، جب آپ مکے میں تھے تو مشرکین کی تھی۔ تھوڑی سی بات سمجھ نہیں آئی، یہود اور مشرکین کو شدید ترین دشمن کیوں کہا گیا؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب پیدا ہوئے تو آپ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور عرب کے مکے کے جتنے باقی قریش تھے ان کا بنو ہاشم سے شروع سے مقابلہ آ رہا تھا، یعنی شریک جسے ہم کہتے ہیں۔ ابو جہل بھی وہ شریک برادری سے ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے پاس سوائے جو حاجی آتے ہیں ان کو ستو پلانے کے اور حاجیوں کی خدمت کرنے کے کوئی کام نہیں، اس کام میں بھی عام شریک جو ہیں ان سے مقابلے میں آگے نکل جاتے ہیں، ہر سال زیادہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، زیادہ لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا شریک ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ تمہارے پاس کوئی ایسا انہیں حال نظر آتا تھا جو ہم نبوت کے مقابلے میں کرے تو ہماری عزت ان سے آگے نکل جائے؟ اس حسد کی بنا پہ عرب کے، مکے کے سارے عرب جو ہیں انہوں نے ان کی مخالفت کی، بنو ہاشم کی یہ برادری ٹبر کی وجہ سے حسد تھا۔ یہی حال مدینے میں جب آئے تو اہل کتاب میں سے یہود کا تھا،
یعنی یہود جو ہے وہ بنی اسماعیل کو اپنے سے کم درجہ سمجھتے تھے اور ان کو امی کہتے تھے، چونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے بنی اسرائیل میں جو ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ادھر تو نبی آ رہے ہیں اور 7,000 نبی آئے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ جو دوسرے تھے اسماعیل علیہ السلام تو وہ ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، لہٰذا یہ امی ہیں، عقیر ہیں، کم درجہ ہیں، تو وہ بھی مخالفت کرتے تھے۔ تو اس لیے ان دونوں کی آپس میں حسد کی جڑ ایک تھی کہ یہ حسب نسب کو بھی اپنے کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور حسد کی بنا پہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہر حال میں وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، عداوت میں، دشمنی میں، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید اور سخت تم ہمیشہ پاؤ گے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، اسلام کے لیے، الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور مشرکوں کو ہر وقت یہ دشمنی میں پیش ہوں گے۔ آگے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، یہ نہیں ہے کہ عیسائی تمہارے دوست ہیں، ان کی دشمنی کے حوالے سے عام حالات میں ہاں اسلام اور کفر جنگ پہ آ گیا ہے تو یہ کفر اکٹھا ہو جائے گا، ادھر ہی جائے گا، لیکن عام حالات میں اسلام کے لیے اگر تھوڑا نرم گوشہ ہے تو وہ عیسائیوں میں ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور آپ زیادہ قریب پائیں گے ان میں سے، مودتاً لین دین میں، آمانگی میں، دوستی میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پیدا ہوئے تو آپ کے ماننے والے نصارہ ہی کہتے تھے اپنے آپ کو۔ یہ بعد میں پال کی پیداوار ہے کہ انہوں نے نصارہ کہنا توہین سمجھا اور اپنا نام بدل کے مسیح رکھ لیا۔ تو جو اصل عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کے دلوں میں نرمی ہے۔ ذالک بأن، دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ منہم قسیسین، دیکھ لیں اسلام جو ہے نا، یہودی اپنے علماء کو ربی کہتے تھے، ربانین، اور اخبار کہتے تھے، وہی لفظ اللہ نے قرآن میں ان کے رکھے۔ ایسے عیسائی بھی چونکہ یہ عام استعمال تھا، وہ اپنے علماء کو قسیسین کہتے تھے۔ قسیسین ان کے وہ علماء تھے جو مساجد میں خطبے دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، انجیل پڑھ کے سناتے تھے، ان علماء کو وہ قسیسین کہتے تھے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ خطیب ہے، مناظر اسلام ہے۔ اور رہبان کہتے تھے جو دنیا داری چھوڑ کے گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور جنگلوں میں بیٹھ کے اللہ سے لو لگاتے تھے، ان کو وہ راہب کہتے تھے، رہبانیت۔ اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن ان کے یہ دونوں اللہ کے قریب تھے، قسیسین اور راہب۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ویسے بھی انجیل کی اس میں بہت نرمی ہے۔ ایک اگر مثال دی جائے تو یہود کی تعلیم یہ تھی کہ اگر آپ کے رخسار پر کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کے بدلے میں اس کو 2 تھپڑ رسید کریں، اس لیے کہ اس نے پہل کی اور زیادتی کی ہے۔ نصارہ کا دین یہ تھا کہ اگر آپ کے دائیں رخسار پہ کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ بائیں رخسار پیش کر دیں، یعنی جنگ نہیں کرنی، عاجزی کرنی ہے کہ اور مار لو۔ اسلام کی تعلیم میانہ روی ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ ہی ایک رسید کیا جائے گا، لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل اعتدال کا دین ہے۔ تو اس لیے ابھی ان میں اللہ کا خوف رکھنے والے بھی تھے اور سب سے بڑھ کے ان میں تکبر نہیں تھا، ان 2 برائیوں سے پاک ہیں۔ لہذا عام دنیاوی لین دین میں یہ عیسائیوں کو آپ ان کی نسبت زیادہ دوستی میں قریب پائیں گے۔ آگے وَإِذَا، اور ان عیسائیوں کا ذکر ہے، وَإِذَا، اور جب، یہ نصارہ جو اصل نصارہ ہیں، سامعو، وہ سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، ما انزل، جو نازل کیا گیا ہے، الی الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ اتنا اس کا مقام ہے، آج ہم دل کی آنکھوں سے یہ آیت سنیں گے کہ نصارہ ہو کے بھی وَإِذَا سامعوا، جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول،
جو رسول کریم کے اوپر نازل کیا گیا ہے، ترا آپ دیکھیں گے، اعینہم ان کی آنکھیں جو ہیں، آیون عینن آنکھیں، ان کی آنکھیں تفیضو جاری ہو جاتے ہیں، من الدمع آنسو، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ مما، اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ عارفو انہیں تعارف ہو جاتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں، من الحق حق بات کو وہ پہچان جاتے ہیں۔ قرآن اتنا حق ہے، خالق کائنات کا خالص اور سچا کلام کائنات میں ایک قرآن ہے، جب یہ سنتے ہیں تو اصل حق کو پہچان جاتے ہیں کہ دنیا کی صحت کیا ہے اور آخرت کی کیا ہے، انسان کی دونوں جہاں کی کامیابی کس میں موجود ہے، وہ حق کو پہچانتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جو یہ خاص واقعہ ہے۔ چلے یقولون، صرف یہ نہیں کہ وہ جب حق سنتے ہیں کانوں سے، غور کرنا ہے، صرف قرآن کان سے سنا، دل میں اترا اور آنسو جاری ہو گئے، پہلے سارے گناہ آنسو بن کے آنسوؤں سے باہر نکل گئے کہ جس کی ہمیں تلاش تھی، اصل دین تو یہ ہے، فوراً کہتے ہیں یقولون، جب وہ قرآن سنتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آمنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فوراً سنتے ہی، دیر لگائے بغیر، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، پروردگار ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے ہیں اس قرآن پر اور اس کے جس پہ نازل ہو گیا اس پر۔ فاکتبنا، فا پاس اکتبنا ہمیں لکھ دے، فاکتبنا پاس ہمیں لکھ دے، ما شاہدین گواہی دینے والوں میں، چونکہ ہماری تورات میں جو رسول کریم کی نشانیاں آئی تھی، جو اصحاب بیان ہوئے تھے، وہ بالکل یہ کلام ہے۔ تو لکھا ہوا تھا، ہمارے رسول نے ہمیں کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ جب بھی آخری نبی آئے گا جن کی یہ نشانیاں ہوں گی تو ہم نے 2 قدم آگے بڑھ کے گواہی دینی ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے، خود بھی ایمان لانا اور اس دین کو آگے پھیلانا ہے۔ تو اللہ ان گواہوں میں لکھ دے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بالکل سچا دین ہے۔ انہوں نے فوراً یہ کہا یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع شاہدین، اور ہمیں گواہوں میں، گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ جو زیادہ جمہور علماء ہیں، مفسرین ہیں، وہ متفق ہے۔ تھوڑا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں یہ وحی کا آغاز ہوا تو دعوت دینا شروع کی، تو مکے والوں نے وہاں کا جینا حرام کر دیا، تو لوگ اتنا ان کے ظلم سے تانگ آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلی ہجرت جو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت دی، وہ ہجرت حبشہ پہلی ہجرت ہے۔ اس وقت 11 مرد اور 4 عورتیں، ان کے نام بھی اچھے نام حدیث میں موجود ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آپ حبشہ چلے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ وہاں کا جو عیسائی بادشاہ ہے، جو نجاشی، یہ بھی ذہن میں رہے گا کہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، اور اس کا نام اسہمہ تھا جو اس وقت تھا، جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو نمرود کہتے تھے، لیکن نام اس کا اسہمہ تھا۔ انہوں نے کہا وہ نرم دل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، مجھے امید ہے کہ وہ ظلم نہیں کرے گا، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو 11 مرد اور 4 عورتیں مکے سے راتوں رات ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب یہ وہاں پہنچے اور مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، وہ تو روز ان پہ ظلم کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں نجاشی کے لیے اچھے تحفے لیے، اور اپنے علماء جو ان کے مشرکین کے تھے ان کو اور بڑے بڑے لوگوں پر مشتمل وفد وہاں بھیجا۔ مختصر یہ کہ وہ نجاشی سے ملے اور کہا کہ ہمارے باغی بغاوت کر کے بھاگ کے انہوں نے آپ کے ملک میں پناہ لے لی ہے، لہذا اصول یہ ہے کہ ہمیں واپس دیا جائے ہمارے بھاگنے والے کو۔ آج بھی جب ادھر سے جاتے ہیں تو گورنمنٹ ایک دوسرے سے منگواتے ہیں واپس، وہ ریڈ وارنٹ جاری کر کے۔ تو اس نے کہا وہ کیوں بھاگے ہیں؟
تو انہوں نے اپنے دین کو بیان کیا، ہم اس طرح ہمارے لات منات عزا ہے، ہم اللہ کے وہ پرانے باپ دادا کا دین بیان کیا، اور یہ جو ہے یہ باغی ہو گئے ہیں۔ وہاں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہتا ہے میرے اوپر آسمان سے کلام نازل ہوتا ہے، یہ اس پر ایمان لے آئے اور وہ بالکل ہمارے یعنی شرک نہیں کرتے، یہ بتوں میں نہیں جاتے۔ تو نجاشی اتنا معتدل بادشاہ تھا، اس نے ان مسلمانوں کو بلا بھیجا، جب پاس بلایا ان کا دین سن لیا تھا، اس نے کہا آپ بیان کریں اپنے رسول کے بارے میں۔ تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے سورہ مریم جو ہے اس کی ابتدائی آیات اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس نے قرآن مجید پڑھا تو یہ چونکہ نجاشی جو ہے عیسائی تھا، یہ قرآن سنتا جا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، اور جو اس کے سامنے کسی سین اور راہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ جو ہی ان کی تلاوت ختم ہوئی تو اس نے فوری طور پہ یعنی مفسرین کہتے ہیں اس نے اعلان کر دیا کہ یہ بالکل اسی چشمے کا ایک کلام ہے جو ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اور اس نے ایک تنکا پکڑا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ بڑھ کے نہ کام نہیں، اتنا بھی کام نہیں ہے، بالکل سچا کلام ہے۔ اس نے ان کو ناکام واپس بھیج دیا اور ان کو آزادی کے ساتھ سہولتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ اس واقعے کی طرف ہے۔ اور دوسرا جو اشارہ مفسرین دیتے ہیں کہتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مدینے آئے تھے تو ابشا سے 70 علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جامعہ اسلام کا سنا اور آپ کے پاس آئے اور آپ سے قرآن سنا تو آپ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ ہم دونوں واقعات کو ٹھیک سمجھیں گے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایسا کلام ہے کہ جب یہ دل کے ساتھ سنا جاتا ہے تو یہ دلوں میں پورا اثر کرتا ہے، چونکہ حق کی کتاب ہے نا، اور حق کی تلاش فطرت میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ اور پہلے واقعے کی تصدیق اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی وہ اسما فوت ہوا تو آپ نے صحابہ کو خبر دی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا میرے صحابہ آپ کا بھائی ابشا میں فوت ہو گیا نجاشی، اور چلو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ باہر ریگستان میں گئے اور نجاشی کے لیے غیبانہ نماز جنازہ پڑھی، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا یا سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو رسول کریم کے اوپر نازل کیا گیا ہے قرآن، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں تفیض من الدمع، ان سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں، اس لیے مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، یقولون، وہ بول اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پالنے والے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا، پس تو لکھ دے ما شاہدین، ہمیں گواہوں میں لکھ دے، ہم گواہی دینے والے ہیں۔ ساتھ ابھی آگے وہ کہتے ہیں وما لنا، وا اور ما نا لنا ما، ہم کیوں نہ نؤمن ایمان لائیں، وما لنا ہمیں کیا ہے، لا نؤمن ہم کیوں ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ پر، وما جانا اور جو آ چکا ہے ہمارے پاس، جو پہنچے ہمارے پاس، من الحق، حق رسول اور ان پہ نازل ہونے والا قرآن۔ دیکھو نا، کہتے ہیں ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر، اور جو ہمارے پاس حق پہنچ چکا ہے ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں، اس لیے وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، اَن يُدْخِلَنَا، کہ وہ ہمیں داخل کرے، ربنا ہمارا پالنے والا، مال قوم صالحین، جو صالح نیکوکار لوگ ہیں ان میں اللہ میں دنیا میں بھی داخل کرے اور جنت میں بھی ہم صالحین کے ساتھ چلے جائیں۔ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں، تو جب ہمارے دل میں یہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے تو ہم اس سے بڑھ کے نیک عمل کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آقا آ گیا ہے، ہم اس پر فوراً ایمان لائیں گے تاکہ صالحین کے ساتھ ہم داخل ہو جائیں۔ اللہ کی محبت پھر دیکھیں، انہوں نے کلمہ پڑھنے میں دیر نہیں لگائی، رب نے ان کو جنت کا اعلان کرنے میں بالکل دیر نہیں لگائی، ابھی ان کا یہ قول ہی ہے، عمل بھی کو نہیں کیا،
ابھی زبان سے ایک قول انہوں نے کہا ربنا آمنا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو رب نے اسی وقت اگلی آیت بھیجی وہی ہے، دیر نہیں لگی، آیت میں فرق ہی کون ہے، فَأَصَابَهُمْ، فا پس اصابہم، میں یہ ترجمہ اس لیے ذرا لفظوں سے ملتا جلتا کرتا ہوں کہ یاد رہے گا، فَأَصَابَهُمْ، ان کو ثواب دیا اللہ نے، ثواب ہوتا ہے بدلہ، اللہ نے ان کو بدلہ ثواب اسی وقت دے دیا، کس کا؟ بما قالوا، جو انہوں نے قول بولا، جو انہوں نے صرف قول کیا، بولا کہ آمنا میں مان لایا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے قول کا اللہ نے ان کو ثواب یہ دیا، بدلہ یہ دیا، کہا جنات، بغات ہیں تمہارے لیے، جنتے ہیں، تجری من تحت الانہار، جنتے بھی وہ ہیں جن میں نہریں شان شان کرتی جا رہی ہیں، پوری رواں دواں چلتی نہریں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ٹکرا رہی ہیں اور تازہ پانی ہے، خالدین فیہا، اور ہیں بھی ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے، اس میں ہمیشہ رہو گے، ذالکا، یہ ہے جزاء، بدلہ، المحسنین، احسان کرنے والا، جو نیکی میں آگے نکل جاتے ہیں اور اللہ کو سامنے رکھ کے نیکی کرتے ہیں، ان کو محسن کہتے ہیں، احسان، ایسے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ ادھر انہوں نے قول کہا، ایک ہی قول کے بدلے میں، چونکہ قول ایسا تھا جو سیدھا قرآن کان نے سنا، دل میں اترا، اور دل اندر ایسا زلزلہ آیا، طوفان آیا کہ اندر کی حالت کو بدل کے رکھ دیا، اور اندر کی پہلی حالت آنسو بن کے ساری بہہ گئی۔ ایسے قول کو اللہ قول پر ہی جنت دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ سچا سچا اور حق قول ہوتا ہے۔ لہذا اسی لیے جب دل کے ساتھ بندہ بیٹھے، قرآن پڑھے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دے، تو اندر زلزلے جیسی کیفیت ہو اور بندہ اپنے گناہوں سے کانپ اٹھے اور آنسو جاری ہو جائیں، یقین جانے اللہ کو یہ حالت بڑی پسند ہے۔ اللہ اسی وقت اعلان کرتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو ثواب میں دے دیا، بما قالوا، صرف جو انہوں نے کہا تھا ربنا آمنا، اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ بدلہ دیا، ثواب دیا، جنات، جنتیں دے دی، تجری من تحت الانہار، جس میں نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، پکی ملکیت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں شاملٹ ہے کبھی بھی کوئی لے سکتا ہے، نہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، نیکوکار جو ہوتے ہیں، صالحین جو ہوتے ہیں، محسن، نیک احسان کرنے والے، ان کو اللہ بدلے ایسے ہی دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، پیغمبر اسلام گھر جا جا کے قرآن سنا رہے ہیں، بازاروں میں سنا رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں قرآن کو سنو، دل میں اترنے والی بات ہے، لوگ انکار کرتے ہیں اور آگے مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے انکار کرنے والے والذین کفروا، جو قرآن سن کے اس کا انکار کرتے ہیں، وکذبوا، اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں، نہیں مانتے، اپنی دنیا میں گم سم ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری ایتوں کو وہ جھٹلا دیتے ہیں، عمل سے قول سے جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، اصحاب ساتھی، تبھی میرے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو اصحاب صحابہ کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے، یہ پکے ساتھی اللہ نے بنا دیے ہیں کہ ان کے الجحیم، جہنم کے یہ ساتھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں آگ جو ہے وہ بھی بخاری میں آتا ہے، ترمذی میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو جہنم کی آگ ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جلانے کے لیے تو یہ آگ بھی کافی تھی، یعنی آج بھی یہ ہم گاڑیوں میں دیکھتے ہیں کبھی لگ جائے تو سارے بندے جل ہی جاتے ہیں منٹوں میں، جلانے کے لیے ہی کافی ہے۔ آپ نے کہا یاد رکھیں جہنم کی آگ اس آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے، اور ہر درجہ اس دنیا کی آگ جتنا گرم ہے اور اتنے درجے وہ زیادہ گرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجرنا من النار۔ ایک بات یہ اس کو دہراتے ہیں، آج یہ اللہ کے فضل سے 7واں پارہ بھی شروع ہو گیا، آخری آیت 6 کی، لَتَجِدَنَّ، ضرور آپ پائیں گے، اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شدید سخت، عداوت میں، دشمنی میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے،
دشمنی میں سب سے زیادہ لوگوں میں جو سخت ہوں گے الیہود یہودی، الیہود والذین اشرکوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں یہ سب سے زیادہ سخت ہوں گے، وَلَتَجِدَنَّ اور ضرور آپ پائیں گے اقربہم مودۃ دوستی میں ان میں سے جو زیادہ قریب پائیں گے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، الذین وہ لوگ ہوں گے قالوا انا نصارا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ذالک یہ اس لیے ذرا نرم ہے، بے ان منہم ان میں ابھی کسی سین ابھی ان کے علماء موجود ہیں، و رہبانا اور راہب بھی موجود ہیں، وَأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ لا یستکبرون وہ تکبر بھی نہیں کرتے، یہ دو چیزیں ان میں موجود ہیں، تب یہ ذرا دلوں کے ان کی نسبت نرم ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور یہ عیسائی جو ہے نصارہ جب یہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول جو رسول کے اوپر نازل کیا گیا ہے، ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض من الدم ان میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بہہ پڑتی ہیں، مما عرفوا من الحق اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیا انہوں نے۔ اسی وقت یقولون وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا آمنا اے ہمارے پالنے والے ہم دل سے ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین آپ بھی ہمیں گواہی دینے والوں میں رکھ دے، ہم دو قدم آگے بڑھ کے اس دین کے سچی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وما لنا اور کیا ہے ہمیں کیوں نہ ہم لا نؤمن ہم ایمان نہ لائیں باللہ اس اللہ پر، وما جاءنا من الحق اور جو ہمارے پاس حق پہنچ گیا اس پر ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے اَن یُدْخِلَنَا کہ ہمیں داخل کر دیا کرے ربنا ہمارا رب مال قوم صالحین جو نیکوکار ہے ان میں اللہ ہمیں داخل کرے۔ تو اللہ نے کہا تمہوں نے یہ قول بولا ہے، تمہارا قول میں نے پسند کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے اسی وقت اگلی آیت میں کہہ دیا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ ان کو ثواب دیا اللہ نے، بدلہ دیا اللہ نے، بما قالوا جو انہوں نے یہ قول بولا کہ جنات جنتیں دے دی، جنات یہ جمع ہے بغات، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین یہی احسان کرنے والے نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔